بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میرا نام محمد حسن فاروق عسکری ہے. آج 30 جنوری 2021 گائیڈڈ انگلش فار کلاس 7th لیسن نمبر 6 کی ریڈنگ پہلے کر چکے ہیں. آج اس کا ریمیننگ پارٹ کریں گے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ لیسن ایک لالچی انسان کے بارے میں ہے جس کی ملاقات ایک دیوتا سے ہوتی ہے، بیکس نامی دیوتا سے ہوتی ہے، اور وہ اس کی کسی کام میں کوئی ہیلپ کرتا ہے، اور بیکس اس سے کہتا ہے کہ جی آپ نے میری مدد کی تو آپ کیا مجھ سے لینا چاہتے ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں. تو وہ دیوتا سے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا آپ گولڈن ٹچ دیں، یعنی سنہری لمس، یعنی میں جب کس چیز کو چھوں تو وہ سونے کی بن جائے. میں آپ کو پہلے 2 بار بتا چکا ہوں. تو کچھ ہم نے اس کا لیسن پڑھا تھا، کچھ آپ نے ان کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی، جو اس کے ساتھ ہوا مائدس کے ساتھ، وہ ہم نے دیکھا تھا. اب اس کو ریمیننگ پارٹ جو اس کو ہم ریڈنگ کریں گے اور دیکھیں گے مزید آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کے ورڈز میننگز دیکھتے ہیں بیٹا. پہلا ورڈ ہے ڈیزائر. ڈیزائر کا مطلب خواہش. اس کے بعد ہے موکنگ، تنزیہ. پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، تنزیہ الفاظ یا تنزیہ بات کرنا کسی سے. اس کے بعد ہے کنٹینیوٹ، جاری رہی یا جاری رکھی. اس کے بعد ہے پریشیس. پریشیس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی. اس کے بعد ہے بریڈ. بریڈ کا مطلب ویسے تو بری سے نکلا ہے، دفنانا، دفنا دیا، لیکن بریڈ یہاں چھپا لیا. جب لیسن پڑھوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ بریڈ کا مطلب چھپا لیا کیوں لکھا ہم نے. اس کے بعد ہے ویپٹ. ویپٹ کا مطلب رویا. ویپ کا مطلب رونا اور ویپٹ کا مطلب رویا. اس کے بعد ہے کائنڈر. کائنڈر کا مطلب مہربان ہو رہا یا ہمدردانہ. اس کے بعد ہے انفیلنگ. انفیلنگ کا مطلب، فیلنگ کا مطلب احساس کرنا، انفیلنگ بے حس ہونا، احساس نہ کرنا. اس کے بعد ہے کرس، نحوست کو کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں بیٹا فلوز. فلوز کا مطلب بہتا ہے. اس کے بعد ہے ریسٹور. ریسٹور کا مطلب بحال کرنا. اس کے بعد ہے کیرنگ آؤٹ. کیرنگ آؤٹ کا مطلب تعمیل کرنا، حکم کی تعمیل کرنا یا عمل کرنا. اس کے بعد ہے پازنگ. پازنگ کا مطلب روکنا. اس کے بعد ہے ریموو. ریموو کا مطلب ہٹا دینا. اس کے بعد ہے پلنجڈ. پلنج کا مطلب چھلانگ لگا دی. اس کے بعد ہے اسٹریم، ندی. اس کے بعد ہے روز، بلند ہوا یا ابھرا. اس کے بعد ہے سپلٹرنگ. سپلٹرنگ کا مطلب جلدی سے بڑبڑاتے ہوئے، بولتے ہوئے. اس کے بعد ہے اینکشیسلی. اینکشیسلی کا مطلب بے چینی سے. اس کے بعد ہے ایگرلی. ایگرلی کا مطلب شوق سے. اس کے بعد ہے پچر. پچر کا مطلب گھڑا. اس کے بعد ہیلنگ. ہیلنگ کا مطلب زخم بھر دینا یا شفا بخش ہو جانا. اس کے بعد ہے لے. لے کا مطلب لیٹی ہوئی. اس کے بعد پورڈ، انڈیل دیا یا ڈال دیا. پانی ڈالنے کو کہتے ہیں، لکوڈ ڈالنے کو کہتے ہیں انڈیل دینا یا ڈالنا. اس کے بعد اسٹونش، حیران. اس کے بعد ہے گیسپڈ، سانس کھینچا. اس کے بعد سپرنکل، چھڑکا. پرفیوم، خوشبو. اور ٹنج کا مطلب ہوتا ہے چاشنی. چاشنی یا جھلک. اب لیسن کی ریمیننگ پارٹ کی ہم ریڈنگ کریں گے. بیٹا پیج نمبر 29، لیسن نمبر 6، پیج نمبر 29. یہاں سے ہم پڑھیں گے بٹ شیورلی ناؤ یو ہیو آل دا گولڈ یو ڈیزائر. اب وہ جو بیکس نے اس نے بیکس اب دیوتا کو وہ پکارتا ہے اور دیوتا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بٹ لیکن شیورلی ناؤ یو ہیو آل دا گولڈ، اب تمہارے پاس تمام یا پورا سونا ہے، یو ڈیزائر جس کی تم نے خواہش کی. The mocking voice continued. تنزیہ آواز جاری رہی. میں نے آپ کو لکھوایا تھا جاری رہی یا جاری رکھی. Are you still not content؟ کیا تم اب بھی مطمئن نہیں ہو؟ اب وہ کیونکہ بیکس جو ہے نا، کیونکہ اس کو سونے کی خواہش کرتا تھا وہ گولڈن ٹچ کی. اب جو بیکس دیوتا ہے اب وہ اس سے مخاطب ہو رہا ہے اور اس کے تنزیہ الفاظ میں اس سے بات کر رہا ہے. Are you still not content؟ کیا تم اب تک مطمئن نہیں ہو؟ I had forgotten that there are things much more precious than gold. میں بھول گیا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ مائدس کہہ رہا ہے میں بھول گیا تھا that there are things much more precious than gold، کہ سونے سے بھی کچھ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں. said مائدس نے کہا sadly اداس ہو کر. My little daughter، میری چھوٹی بیٹی. The flowers she loved، پھول میری چھوٹی بیٹی. پھول she loved جن سے وہ محبت کرتی تھی. Friends، دوست. Even a cup of cold water، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی کا کپ.
وہ کیونکہ سارے جو ہے نا گولڈ میں چینج ہو گئے تھے. He buried his face in his hands and wept. اس نے اپنے چہرے کو چھپا لیا. میں نے آپ کو بتایا تھا buried کا مطلب چھپا لیا. bury کا مطلب دفن کرنا بھی ہوتا ہے, لیکن ہم کیا کریں گے, he buried his face in his hands. اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا. and wept, اور رویا. You have learned wisdom. تم دانائی سیکھ چکے ہو. اب بیکس کہہ رہا ہے اس سے, you have learned wisdom. تم دانائی سیکھ چکے ہو. said بیکس نے کہا in a kinder voice. ہمدردانہ آواز میں یا مہربان آواز میں, ہمدردانہ آواز میں بیکس نے کہا, your heart has not become as hard. تمہارا دل اتنا سخت نہیں ہوا ہے. and unfeeling, اور بے حس. unfeeling کا لکھایا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا, بے حس نہیں ہے. as your gold, جیسا کہ تمہارا سونا. had that happened then indeed I could not have helped you. اگر کہتا ہے ایسا نہ ہوتا بلا شبہ I could not have helped you, میں تمہاری مدد نہ کرتا. go now to Pactolus. اب پیکٹولس پر جاؤ. پیکٹولس ایک ریور کا نام ہے جس پہ وہ دیوتا کہتا ہے کہ اس دریا پہ جاؤ اور نہاؤ. go to the Pactolus. پیکٹولس پر جاؤ. the river, ایک دریا, that flows past your garden, جو کہ آپ کے باغ سے فاصلے پر بہتا ہے. پاس کا مطلب دور, تھوڑا سا اس سے, گارڈن سے پرے. bath in it, اس میں نہاؤ. and its water shall wash the curse, اور اس کا پانی دھو دے گا یا صاف کر دے گا یا دور کر دے گا the curse, نحوست کو, from you, تم سے. and restore, اور بحال کرو what you have already changed to gold, وہ تمام کچھ جو تم سونے میں بدل چکے ہو. Midas lost no time in carrying out the command. Midas نے وقت ضائع نہ کیا کس چیز میں, کہتا ہے in carrying out the command, حکم کی تعمیل میں یا حکم ماننے میں دیر نہ کی. without pausing to remove, بغیر رکے, بغیر pausing رکے, to remove, ہٹانے کے لیے, اتارنے کے لیے, his golden robes, اپنا جو شاہی وہ چوغا تھا اس کو اتارے بغیر. he plunged into the stream, اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی. as he rose to the surface, جیسے ہی وہ سطح پر آیا, سطح پر ابھرا, splintering, بڑبڑاتے ہوئے, and panting, اور ہامتے ہوئے. he saw, اس نے دیکھا, that once more, کہ ایک مرتبہ پھر, he was clothed in his usual crimson, کہ وہ اپنے معمول کے مطابق کپڑے میں کرمسن, کرمزی, اینڈ پرپل, اور جامنی چوغے میں یا لبادے میں یا لباس میں ملبوس تھا. anxiously, بے چینی سے یا بے تابی سے, he touched flower, اس نے پھولوں کو چھوا. on the river, touched flower, پھولوں کو چھوا. on the river bank, دریا کے کنارے پر. it remained unchanged, اور وہ کہتے ہیں تبدیل نہیں ہوئے, یعنی جیسے وہ پانی سے باہر آیا, دریا سے باہر آیا نہانے کے بعد, تو وہاں پہ جو پھول تھے ان کو اس کے چھو کے, یعنی وہ تجربہ کرنے کے لیے کہ کیا یہ دوبارہ تو سونے کے نہیں بن جاتے, تو اس نے وہاں پہ جو دریا کے اوپر جو پھول لگے ہوئے تھے ان کو چھوا, لیکن وہ کہتا ہے it remained unchanged, وہ تبدیل نہیں ہوئے. eagerly, شوق سے, he filled a pitcher, شوق سے, he filled a pitcher, اس نے گھڑے کو بھرا. pitcher, گھڑا. آپ پچر, ایک گھڑے کو بھرا, with healing water, شفا بخش پانی سے. and hurried to palace, اور place, اور اس جگہ پر تیزی سے دوڑا یا جلدی سے گیا, where his little girl lay, جہاں پہ اس کی چھوٹی بیٹی لیٹی ہوئی تھی. he poured so much of the river water, اس نے اتنا پانی چھڑکا, انڈیلا over her, اس کے اوپر, that she was astonished, کہ وہ حیران تھی, and gasped, اور سانس کھینچا, as she sat up, جیسے ہی وہ اٹھ کر بیٹھی یا جیسے ہی وہ اٹھی. are you trying to drown me,
کیا آپ مجھے ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں فادر، ابا جان؟ اب وہ کیونکہ جب اس نے پانی بچی پہ پھینکا، اپنی بیٹی پہ پھینکا، تو بیٹی اٹھ گئی اور وہ اپنے ابو سے کہنے لگی کہ کیا آپ مجھے ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا آپ مجھے ڈبو رہے ہیں؟ ٹوگیدر، ایک ہی ساتھ، they went out into the garden، وہ باغ میں گئے، where they sprinkle، جہاں پہ انہوں نے پانی چھڑکا، the roses، گلاب کے پھولوں پر، and lilies، اور سوسن کے پھول پر، and other flowers، اور دوسرے پھولوں پر، together they rejoiced، اور وہ ایک ہی ساتھ کہتے بہت خوش ہوئے، rejoiced، بہت خوش ہوئے، to see، دیکھ کر، how she natural colors and perfumes came back to them، کہ کیسے ان کا قدرتی خوشبو اور رنگ واپس آ گیا۔ It is said، یہ کہا جاتا ہے that the love of the golden، کہ سونے کی محبت، and the desire for it، اور اس کی خواہش، left، اس نے چھوڑ دیا، Midas along with the golden touch، کس کے ساتھ؟ سنہری لمس کے ساتھ اس نے مائدس کو چھوڑ دیا۔ certain، یقیناً، it is that، یقین ہے کہ he destroyed his treasure، کہ اس نے اپنا خزانہ جو تھا وہ ڈسٹرائے کر دیا، تباہ کر دیا، اینڈ treasure house، اس نے اپنے خزانہ جو ہے نا تباہ کر دیا، and spent his treasure، اور اپنے خزانے کو خرچ کیا، for the good of his people، اور اس نے خزانے کو تباہ کر دیا اور خزانے کو اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا، as if to return him of his folly، اور اس کی بے وقوفی کو یاد دلانے کے لیے، یاد دلانے کے طور پر، یا یاد دلانے کے لیے، however، تاہم his daughter's hair، اس کی بیٹی کے بال، never lost its golden color، انہوں نے اپنا سنہری رنگ جو ہے نا ختم نہ ہوا، and it is true، اور یہ سچ ہے، that the sands of that river، کہ اس دریا کے جو ریت تھی، have golden tinge to this day، اس دن کے لیے اس میں کیا تھی؟ golden tinge، یعنی سنہری چاشنی تھی یا جھلک تھی اس دن کے لیے، تاکہ وہ اس دن کو یاد رکھے ہمیشہ کے لیے کہ کس طرح مائدس نے لالچ کی اور اپنے دیوتا سے گولڈن ٹچ یعنی سنہری لمس کے لیے خواہش کی، اور جب وہ ہر چیز کو اس نے چھوا تو ہر چیز سونے کی بن گئی، حتیٰ کہ اس کی بیٹی، فلاورز جو اس کے پھول تھے، ہر وہ چیز جس کو اس نے چھوا وہ سونے میں تبدیل ہو گئی، اور جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا، جب اس کے ہونٹوں نے پانی کو، جوس کو چھوا تو وہ بھی سونے کا بن گیا۔ تو اس طرح وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، مائدس بھی اور اس کی بیٹی بھی، اور اس نے دوبارہ بیکس سے التجا کی، اس سے درخواست کی کہ وہ اس کو جو ہے نا، جو اس کی یوزول زندگی ہے، جو قدرتی طور پر وہ جس طرح وہ زندگی بسر کر رہا تھا، وہ اس کو واپس لوٹا دے۔ تو اس طرح پھر بیکس جو ہے نا اس کو کہتا ہے کہ وہ دریا پر جا کے نہائے اور اپنی جو اس نحوست کو دور کرے، اور اس طرح جب وہ دریا پر نہاتا ہے اور اس کا پانی اپنے جو گھر کی چیزیں جو سونے میں بدل چکی ہوتی ہیں ان پہ چھڑکتا ہے، پھولوں پر اور اپنی بیٹی پر، تو واپس اپنی قدرتی حالت میں آ جاتے ہیں۔ تو بیٹا اگر اب لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ کو اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کو فل کر کے آپ کے ساتھ پیجز شیئر کر دیے جائیں گے۔ آپ نے پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو ایکسرسائز میں یا لیسن کے پڑھنے میں، ریڈنگ میں، تو آپ مجھ سے بھی اور اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے ضرور پوچھیے گا تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ بہت شکریہ بیٹا، اللہ حافظ۔